ایک امیر قرض دینے والا شخص اپنے بیٹے ماہر اور بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کا بیٹا ماہر بہت کامچور اور سست تھا اور دوسری طرف باپ بہت محنت کرنے والا تھا۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے سب کھیتوں کا جائزہ لیتا۔ وہ تمام جگہیں دیکھتا جدھر تک اس کا کاروبار تھا۔ باپ اپنے بیٹے کی کاہلی اور سستی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ بیٹا اٹھ جاؤ، چلو میرے ساتھ کھیتوں میں چلو اور کام میں میری مدد کرو۔ ابھی نہیں ابا، مجھے تھوڑی دیر سونے دیں۔ باپ بہت پریشان ہوا اور اکیلا ہی کھیتوں میں چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ بہت بیمار ہو گیا اور جلد ہی مر گیا۔ باپ کی موت کے بعد بھی ماہر نہ سدھرا۔ اس نے باپ کے کاروبار میں کوئی دلچسپی نہ لی، جس کی وجہ سے انہیں کاروبار میں بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ماہر کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا ہم کاروبار میں بہت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ میرے پاس کاروبار کا کوئی علم نہیں ہے، میں تو کبھی ابا کے ساتھ کھیتوں میں بھی نہیں گیا ہوں۔ ایک کام کرو، تمہارے دادا جان ساتھ والے گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے پاس اس کاروبار کا بہت علم ہے، تم جاؤ اور ان سے ملو، ان کے پاس لازمی اس کا حل ہوگا۔ ٹھیک ہے ماں، میں صرف کل ہی جاؤں گا۔ اگلی صبح ماہر اپنے دادا کے پاس گیا۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ابا کی وفات کے بعد ہم کاروبار میں بہت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ماں نے مجھے بتایا کہ مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ تجربہ کار ہیں، صرف آپ ہماری اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ تمہاری ماں بالکل صحیح ہے، میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ بتائیں مجھے دادا جان، جلدی بتائیں۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ تمہیں روز صبح صبح کھیتوں میں جانا ہے اور سارا کاروبار دیکھنا ہے، اور یہ تمہیں ہر روز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بالکل ایسا ہی کروں گا جیسا آپ نے بتایا ہے۔ اگلی صبح سے ماہر نے سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا شروع کر دیا اور اپنا سارا کاروبار دیکھنے جاتا۔ ہر صبح وہ کھیت میں جاتا اور اس کے بعد اپنے استبل میں۔ یہ کام وہ روز کرنے لگا۔ ماہر کو ہر روز کام پر آتا دیکھ کر مزدور کسان آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کیا تم نے دیکھا؟ ماہر صاحب اب روزانہ کام پر آنے لگے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے ہمیں ساری 2 نمبری بند کرنی پڑے گی۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، ورنہ ہم پکڑے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ سب مزدوروں نے دیکھا کہ ماہر تو روزانہ کھیتوں اور گوداموں کا جائزہ لینے لگا ہے، اور پکڑے جانے کے ڈر سے انہوں نے سارے فضول کام بند کر دیے۔ بے ایمانی بند کرنے کے بعد کاروبار میں نقصان کم ہو گیا، اور ماہر اور اس کی ماں آہستہ آہستہ دوبارہ امیر ہو گئے۔ ارے واہ ماں، دیکھو دادا کی نصیحت کی وجہ سے ہم دوبارہ امیر ہو گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، تمہیں اپنا دادا کے پاس جانا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ماہر نے وہی کیا جو اس کی ماں نے اسے کہا، اور وہ اپنے دادا کے پاس چلا گیا۔ دادا بہت شکریہ، آپ نے تو جادو کر دیا، صرف آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار دوبارہ چل پڑا ہے۔ میرے بیٹے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تم نے ہی محنت کی ہے۔ یہ سب تمہاری سستی کی وجہ سے ہو رہا تھا، صرف تمہارے لاپرواہ رویے کی وجہ سے تم اپنے کاروبار پر دھیان نہیں دے رہے تھے، اور مزدور اس بات کا فائدہ اٹھا رہے تھے، تب ہی وہ یہ سارے نقصان کر رہے تھے۔ لیکن اب تم روزانہ کام پر جا رہے ہو تو انہوں نے پکڑے جانے کے ڈر سے سب فضول کام چھوڑ دیے ہیں، اور تمہارا کاروبار دوبارہ چمک اٹھا۔ اپنے دادا کی بات سن کر اسے اس کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے اپنی سستی چھوڑ دی اور بہت محنت سے اپنا کاروبار چلانے لگا۔ تو بچوں، سستی ایک بری چیز ہے،
اس لیے ہمیں اپنے کام وقت پر مکمل کر لینے چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔